کہ ہر بندہ وظیفے بتانے میں لگا ہوا ہے، وظیفے بھی بتا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جیسے ہم حضور پاک کی بات کریں، اب ہمیں یہ نہیں پتا کون سا رائٹ انسان ہے جس کی ہم بات سنیں. بہت سے اسکالرز ہیں، بہت سے عالم ہیں جو انسٹا پہ یا ان جگہوں پہ ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وظیفے بغیر سمجھے ہم وظیفہ شروع کر دیتے کہ یار ہمارے گھر کا مسئلہ حل ہو جائے گا، رزق بڑھ جائے گا، یہ ہو جائے گا. چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، لوگوں کے بچوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، بچوں میں ایک سٹبننس آئی ہوئی ہے، بچوں کے مزاج کو ٹھیک کرنے کے لیے والدین ہیں یا کوئی بھی گھر کا جو بھی شخص ہے وہ ان چیزوں میں لگا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس میں کافی سارے سوالات ہیں آپ کے، اس میں ایک ہی کر کے سارے سوالات دیتا ہوں. سب سے پہلے آپ نے میں نے کہا ایک ہی دفعہ سارے پوچھ لیتی ہوں. سب سے پہلا سوال آپ نے کیا کہ کس سے پوچھیں. دیکھیے شریعت ظاہر پر بات کرتی ہے. وہ شخص کہ جو ظاہراً شریعت کو فالو کرتا ہوں، مراد ایسے کہ نماز کا پابند ہے، صلاۃ السلام کا پابند ہے، عقائد اس کے پختہ ہیں، بد عقیدہ نہیں ہے، راسخ العقیدہ ہے اور اعلانیہ فسق و فجور میں نہیں ہے، تو آپ اس سے جا کے اپنے مسائل کو ڈسکس کریں گے. آپ یہ وہ شریعت کو بھی جانتا ہوں. ایسا نہیں کہ جو ہے نام نہاد آدمی ہے اب جی ساری باتیں طریقت میں نہیں. شریعت ہے تو پھر طریقت ہے، شریعت کے علاوہ طریقت نہیں ہے. یہ کوئی دو راستے نہیں ہیں بلکہ ایک ہی راستے ہیں. اچھے طریقے سے ایک ٹریک ہے، اس کو اچھے طریقے سے لے جانے کا نام طریقت ہے. شریعت اس ٹریک کا نام ہے. ٹریک نہیں ہوگا تو طریقت نہیں ہوگی. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اب آئیے وظائف کے حوالے سے. ہمارا سب سے بڑا المیہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ہم تسبیح پڑھ رہے ہیں اور تسبیح پڑھتے ہوئے یا اللہ، میں نے مثال کے طور پر کہا بھائی آپ یا اللہ یا رحمان رحیم پڑھیں یا مالک رزاق پڑھیں. اب آپ پڑھ رہے ہیں یا مالک رزاق یا مالک رزاق یا مالک رزاق غافل دل کے ساتھ. آپ کو نہیں معلوم آپ کیا پڑھ رہے ہیں اور آپ کو نہیں معلوم آپ کس کو پکار رہے ہیں. آپ خالق کو پکار رہے ہیں، آپ مالک کو پکار رہے ہیں، آپ سمیع بصیر کو. وہ ایسا سمیع بصیر ہے، کالی رات ہو، کالی پہاڑی ہو، کالی چوٹی ہو، گرنے لگے اور اپنے رب کو پکارے، رب اس کی پکار کو سننے والا ہے. آپ غافل دل سے اللہ کو پکارتے ہیں، آپ صرف اللہ ہی کو اللہ سمجھ کر پکاریں، سارے وظائف، ساری مشکلات، ساری پریشانیاں آپ کی دور ہو جائیں گی. سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا جو ذکر ہے وہ اقیم الصلاۃ للذکر، قرآن کے الفاظ ہیں کہ سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا ذکر نماز پڑھنا ہے. جی سب سے بڑا ذکر کون سا ہے؟ نماز پڑھنا. اب میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ایک چھوٹا سا واقعہ، اب اس تمام وظائف آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. ایک شخص ہے، اور یہ سچا واقعہ ہے، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے سنا ہے، سچا واقعہ. ایک شخص ہے، اس کی والدہ اس کی زوجہ محترمہ کے یہاں اولاد ہونے والی ہے، اس کے گھر میں اولاد ہونے والی ہے اور وہ 30,000 روپے کی اس کی ضرورت ہے آپریشن کے لیے. ڈاکٹر نے کہا، اب وہ دنیا کے ہر ایک آدمی کے پاس جاتا ہے اور اس سے دنیا والے منع کر دیتے ہیں یار ہمارے حالات صحیح نہیں. اب وہ اس نیت سے نکلا ہے کہ میں اپنے آپ کو ختم کر لوں. وہ چلتا ہائی وے پہ آ جاتا ہے، سپر ہائی وے پہ، اور ایک مسجد میں رات میں دل میں آتا ہے کہ چلو میں نماز پڑھ لوں. اب وہ نماز پڑھ رہا ہے، ناظرین توجہ رکھیے گا، نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھتے ہوئے دعا مانگ رہا ہے. اسی طرح ڈیفینس کے اندر ایک شخص سے گھبراہٹ شروع ہوئی، سے گاڑی نکالی، اپنا وائلٹ نکالا، موبائل نکالا، وہ ٹریول کرتے ہوئے آ رہا ہے، گھبراہٹ بڑھتی جا رہی ہے. اب اندازہ کریں رب خالق مالک رازق کیسا، وہ سننے والا کیسا اور عطا کرنے والا کیسا. وہ ٹریولنگ کرتے ہوئے آ رہا ہے، گاڑی اسی مسجد میں روکتا ہے. ادھر یہ بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیر کے دعا کو ہاتھ بلند کرتا ہے، اللہ سب نے دروازے بند کیے، سب نے راستے ختم کر لیے، میں جس کے پاس گیا اس نے مجھے دھتکار دیا، مگر تو دینے والا ہے. مجھے 30,000 کی ضرورت، کل میری بیوی کا آپریشن ہے، میرے مولا ختم ہو، سب برباد ہو جائے گا، میری بیوی مر جائے گی، میرا گھر برباد ہو جائے گا. اے اللہ تو دینے والا ہے، میں تیرے گھر میں موجود ہوں، اے اللہ مجھے عطا کر دے. وہ شخص جس کو گھبراہٹ ڈیفینس سے اترا ہے، گاڑی سے اترا ہے، اسی مسجد میں اس بندے کی آواز سن رہا ہے، بات سن رہا ہے. اور جیسی وہ دعا ختم کرتا ہے، وہ آدمی وائلٹ سے 30,000 روپے نکالتا ہے اور اپنا کارڈ نکالتا ہے. ناظرین توجہ رکھیں، کارڈ نکالتا ہے، 30,000 روپے نکالتا ہے، اس بندے کو دیتا ہے، یہ 30,000 روپے رکھ لیجیے اور یہ نمبر میرا ہے، آپ کو ضرورت ہو تو مجھے کال کر لیجیے گا. وہ بندہ اب اس پر یقین کیسا ہے اللہ پر، وہ کارڈ اس کو واپس کر کہتا ہے میں اب کسی کارڈ والے کے پاس نہیں جاؤں گا، میں اس گھر میں آؤں گا، اپنے رب سے پکاروں گا. جب میں اپنے رب کو پکاروں گا تم جیسا کارڈ والا اللہ خود بھیج دے گا. یہ یقین ہوگا نا آپ کا کہ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کو پکارنا ہے. کوئی بھی وظیفہ پڑھیں، سب سے بہترین وظیفہ قرآن مجید فرقان حمید ہے. سب سے بہترین وظیفہ ہر مرض کی دوا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب یہ امام کعبہ گزرے تھے نا شیخ صالح، جب شیخ صالح کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کو انجیوپلاسٹی ہوئی، خود شیخ صالح کہتے ہیں جب انجیوپلاسٹی ہوئی تو اب میں آہستہ آہستہ ہوش میں آ رہا، ڈاکٹر اور نرس باتیں کر رہے تھے اور یہ بات کر رہے تھے یار جو ہم سے نا تھوڑا آپریشن غلط ہو گیا، ہو سکتا ہے ہمیں دوبارہ بائی پاس کرنا پڑے. تو شیخ صالح
परेशान हुए होश में आके ना, तो नर्स सबसे पहली आवाज़ मैंने डॉक्टर की सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह रिपोर्ट क्लियर आ चुकी है, शेख साले ठीक हो चुके हैं। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे जब आप दुरूद पढ़ते ना, उजाले क्यों ना हो दीवार और दर में, मैं ज़िक्र मुस्तफ़ा करता हूँ घर में। तो जब आप अपने घर में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या अच्छा होगा आप अपने बच्चों को कुछ बोलना सिखाते हैं, क्या ही अच्छा हो। सबसे आप अपने बच्चों को अल्लाह कहना सिखाएं, बिल्कुल, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहना सिखाएं, नबी पे कलमा पढ़ना सिखाएं। वो जो बच्चा घर में भागता हुआ गाने सुन रहा होता है, या आप उसको बला देते हैं और आप वो फला फला गेम खेल रहा होता है, क्या ही अच्छा है वो बच्चा नबी इस्लाम का दुरूद पढ़ता हुआ घर में घूमे। क्या ही अच्छा है कि वो कुरान पढ़ता हुआ घर में घूमे, वो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ता हुआ घूमे। क्या ही अच्छा है वो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम घर में चहलकदमी करता रहे, पढ़ता रहे। आप नाज़रीन पढ़ें, तारीख़ के अंदर है हज़रत ईसा रूहुल्लाह कब्रिस्तान से गुजरे तो कब्र पे अल्लाह के नूर की बारिश हो रही है। कब्र पर नबी है, नबी ने पूछा अल्लाह क्या माजरा है, फरमाया जाओ तुम कब्र वाले से पूछो। कब्र वाले के पास गए, या ए बंदे खुदा अना ईसा रूहुल्लाह कुम बिइज़्निल्लाह, मैं ईसा रूहुल्लाह, खड़े हो जाओ अल्लाह के हुक्म से। कब्र शक हुई, बंदे से पूछा तुझ पर अल्लाह ने क्या करम किया था, कहा मैं एक आम आदमी था, ये सारे अनवार की बारिश आज है मुझ पर। हज़रत ईसा का तजस्सुस बढ़ा, कैसे, फरमाया जब मैं इस दुनिया में, जब मेरा आखिरी वक्त था, मैंने दुआ की थी कि अल्लाह मुझे नेक साले औलाद देना। ईसा मैंने अपने बच्चे का नहीं चेहरा देखा था, मैं मर गया था। आज बच्चा इस काबिल हुआ था कि उसने सबसे बोलना शुरू किया था, और मेरी बीवी ने उसे अल्लाह कहना सिखाया था। वो अल्लाह को अल्लाह कहना इतना पसंद आया कि मेरी किस्मत पलट दी और मुझे जन्नत के बागों में से बाग में तब्दील फरमा दिया। वो रहम करम है। तो आप अपने छोटे बच्चे को अल्लाह, वो तोतली ज़बान से जब अल्लाह कहता है ना, तो अल्लाह की रहमत के हिसार में आ जाता है, फिर मांगना नहीं पड़ता, बिन मांगे मिल जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हमारे दिल, वो कितना गफूर रहीम है, अल्लाह मुझसे कितनी मोहब्बत करता है, मेरे दिल में ख्याल आता है, ज़बान पे नहीं आता, अल्लाह ताला पहले अता कर देता। उस वक्त हालत ये होती है हम सब की, मुझ समेत, या कुछ और मांग लेते ना बॉस, वो मिल जाता। गलती कर गए, गलती नहीं कर गए, आप ये कहें कि अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा करम है कि तूने मुझे मांगने से पहले अता कर दिया। जितना आज का वजीफ़ा, जितना शुक्र अदा करते रहेंगे, नेमतें बढ़ती चली जाएंगी। ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद। शुक्र अदा करते रहो, नेमतें बढ़ती चली जाएंगी। नाशुक्री करते रहोगे, नेमतें छिनती चली जाएंगी। तो आज की रात का और हर दिन का वजीफ़ा, घर देखो अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी देखो अल्हम्दुलिल्लाह, शौहर है बीवी को देखें अल्हम्दुलिल्लाह, बीवी शौहर को देखें अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को देखें अल्हम्दुलिल्लाह, कारोबार को देखें अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह ज़बान से निकलता चला जाएगा, अल्लाह नेमतें बढ़ाता चला जाएगा।